خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس ماہ مقدس میں عرس مبارک ہے۔ اسی کی نسبت سے اللہ کے نیک لوگوں کے فضائل، مناقب، مرتبہ جو رب تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو عطا کیا، اور داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ نے جب اس مقام پہ چلہ کیا تھا، آج فرمایا تھا کہ فیض بخش گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیل کامل کامل آرا رہنما، کہ جو ناقص ہیں ان کے لیے کامل راہ آپ کے پاس ہے، اور جو کامل ہیں ان کے لیے راستہ بھی آپ کے ساتھ، رہنمائی آپ کے پاس ہے۔ تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں تو ولی کا جب تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس کے ساتھ کرامت کا تصور بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ولی کے لیے کرامت کا ہونا لازم نہیں ہے۔ کرامت کہتے کسے ہیں؟ اس کے بارے میں صوفیہ لکھتے ہیں کہ جو فوق الفطرت خلاف عادت کام جو کسی سے وارد ہو اسے کرامت کہتے ہیں، اور ولی کے لیے جو نصاب ہے وہ کرامت نہیں ہے۔ تو ولی کا نصاب جو صوفیہ فرماتے ہیں اس کے لیے آگے فرمایا کہ ایمان و تقوی، اگر جو ایمان جس کے پاس ہے، نیکی، پرہیزگاری، تقوی جس کے اندر ہے تو اور نیک اعمال اس کے پاس ہے تو وہ اللہ کا دوست کہلاتا ہے۔ اور اگر دو خوبیاں اس کے پاس نہیں اور اس سے کرامت صادر ہو گئی، یعنی خلاف عادت کام جو ناممکن لگتا ہے اور اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے اور تقوی بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ دو خوبیاں نہیں اور خلاف عادت کام اس سے وارد ہو جائے تو صوفیہ فرماتے ہیں وہ کرامت نہیں کہلائے گی، وہ استدراج کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ تو اس لیے اس کی تفسیر علماء نے لکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خلاف عادت کام کیا ہے؟ کہ جو عادت کے خلاف ہو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج کو واپس بلایا، درختوں نے آپ کے کلمے پڑھے، یہ عادت کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، کوئی عام شخص کسی سے ایسے خلاف عادت کام وارد ہو اسے قدرت الہیہ کہہ سکتے ہیں۔ مسلمان ہے اور اس سے کام وارد ہوا جو عادت کے خلاف تھا تو اسے علماء لکھتے ہیں کہ اسے قدرت الہیہ کہتے ہیں۔ ایسا کام جو نبی کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوا جو خلاف عادت تھا اور اس سے وارد ہوا تو علماء لکھتے ہیں اسے ارہاس کہتے ہیں، ارہاس۔ اور نبوت کے بعد کوئی ایسا کام ہوا جو خلافت عادت تھا اسے معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ معجزہ تھا کہ چاند کو توڑ لینا اور پتھروں کا کلمہ پڑھنا، اگر یہ نبوت سے پہلے وارد ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبوت کے بعد ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کسی ولی کے ہاتھ سے کوئی خلاف عادت کام ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور یہی کام کسی عام بندے سے ہو جائے تو علماء لکھتے ہیں اسے معونت کہتے ہیں۔ یہ کیٹیگریز بنائی ہے کہ یہ معونت کہلاتا ہے، اور کہا کہ کافر بھی ایسا کر سکتا ہے جو خلاف پانی میں چل جائے، یہ کرامت تھوڑی ہے۔ اور کافر اگر ریاضت کر کے ہوا میں اڑنے لگ جائے یا پانی میں چلنے لگ جائے تو یہ کرامت نہیں کہلائے گی، یہ استدراج کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ جیسے قرب قیامت سے پہلے دجال بھی تو زندہ کرے گا، مارے گا،
دجال بھی تو ہوا لائے گا، کہنا پانی برسائے گا، بارشیں برسائے گا، سبزہ اگائے گا۔ تو کہا کہ اگر خلاف عادت کام کسی کافر سے ہو جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے ایک سادہ کلیہ، سادہ ایک طریقہ بیان کیا اللہ کے ولی کا، کہ اگر اس کے اندر ایمان اور نیکی، پرہیزگاری اور تقوی ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر کرامت نہ بھی ہو تو وہ اللہ کا ولی کہلائے گا۔ اگر کرامت ہو جائے تو وہ ولی تو ہے، اور اگر نہ ہو تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کرامت کا ہونا، یہ تو کافر سے بھی استدراج کی کیفیات ہوتی ہے۔ تو اس پرفتن دور میں، دجالی دور کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خلاف فطرت کام کرتا ہے اور اس سے وارد ہوتے ہیں، تو پھر ہم پہچان نہیں سکتے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو شریعت کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں اور دین کے اوپر عمل پیدا نہیں ہوتے اور نماز قرآن سے بیگانہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی ایسے شخص سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جو خلاف عادت ہو تو بندہ سمجھے کہ نہیں یہ پہنچا ہوا ہے، تو صوفیہ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے پاس جو نصاب علماء نے بیان کیا ہے اللہ کے ولی کا، وہ ایمان اور تقوی ہے۔ کیا ہے؟ ایمان و تقوی۔ داتا علی اجویری نے کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا اس زمانے میں، آج سے 950 سال پرانی بات ہے، 977واں 78واں عرس مبارک تھا داتا علی اجویری کا۔ تو آپ نے اس زمانے میں جب آپ نے کتاب لکھی تو آپ نے لکھا کہ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کس زمانے میں بزرگ شیخ علی الخواص، شیخ علی الخواص نامی ایک بزرگ تھے، بہت نیک شخص تھے، اللہ کے ولی تھے، اور لوگ دور دور سے ان کے بعد دعا کے لیے آتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ ایک سفر میں تھے، تو سفر کے موقع پر ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا ذکر سنا ہے اور آپ کا نام سنا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں کچھ عرصے آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں اور میں آپ کی سنگت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی برکتیں مجھے حاصل ہو سکیں۔ تو شیخ علی خواص علیہ رحمہ نے آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ چلنا مشکل ہے، مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، آزمائش بھی ہے، تم نہیں چل سکتے۔ اس نے کہا نہیں، برداشت کر لوں گا۔ آپ نے مراقبہ کیا، تو مراقبہ کرنے کے بعد آپ کے باطن میں یہ بات عیاں ہوئی کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے کیسے لے کے جاؤں؟ جب میں نے مراقبہ کیا تو اس سے بو آئی کفر کی۔ اس نے کہا کہ ہاں میں نصرانی ہوں، میں عیسائی ہوں، اور میں نے آپ کا شعرا سنا تھا، میں آپ کے لیے صحبت میں بیٹھنے آیا ہوں، آپ کا شعرا سنا تھا تو آپ کے ساتھ سنگت اور آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں کافر ہوں، میں مسلمان بھی نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں۔ آپ نے اسے ٹالنا چاہا لیکن اس نے بڑی منت سماجت کی، وہ آپ کے ساتھ چل دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں شیخ علی خواص بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، آپ سفر میں تھے اور وہاں پہ مشکلات آئی، بھوک کی، پیاس کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے گھاس بھی کھایا، سوکھی روٹیاں بھی کھائی، پانی پہ گزارا کیا، 7 دن گزرے، بھوک کی شدت جب بڑھ گئی تو جو میرا ساتھ ہم سفر تھا تو اس کے جسم پہ کپ کپی تاری ہوئی کمزوری کی وجہ سے، اور اس کے جسم کے اوپر نقاہت اور کمزوری کے آثار عیاں ہوئے، اور اس نے آپ سے فرمانے لگا کہ حضرت میں سوال نہ کرتا لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں اب مزید چل نہیں سکتا، اگر کچھ کھانا میسر آ جائے تو میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اس نصرانی نے کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے، آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر لے۔ شیخ علی خواص فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اب میں کیا کہوں، ریگستان ہے۔ آپ نے نماز 2 رکعت نفل پڑھے اور سجدے میں جا کے دعا کی کہ یا اللہ یہ کافر ہے اور اس نے مجھے تیرا دوست سمجھا ہے، اس کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، اے اللہ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر۔ روایت میں آتا ہے کہ داتا علی اجویری فرماتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے نیک بندے جب یہ دعا کر کے سر اٹھایا نا تو دیکھا کہ سامنے آسمان سے کھانے نازل ہوا، 2 گلاس شربت کے تھے اور 2 روٹیاں نازل ہوئی تھی۔ آپ نے ایک روٹی اسے دی، ایک خود لی، ایک پیالہ اسے دیا اور ایک خود لیا۔ آپ پھر سفر پہ چلنے لگے۔
کچھ عرصہ گزرا، پھر 8 دن گزرے، تو پھر اس کا طبیعت ویسے ہی تھی جیسے پہلے تھی۔ کب کبھی تعریف آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس سے پہلے، ہمیشہ حالات ایک طرح کے نہیں ہوتے، اس سے پہلے یہ مجھے کہے کہ آپ دعا کریں، میں نے اس سے کہہ دیا کہ بھائی تو بھی نصارہ کا بڑا نیک بندہ ہے، تو میرے ساتھ تو دعا کر لے تاکہ کچھ ہمارے لیے کھانے کا بندوبست ہو۔ تو وہ بھی سجدے میں گر گیا، وہ سجدے میں گرا، اور گرنے کے دعا کرنے کے بعد جب ہاتھ اٹھائے اور پھر اٹھا تو دیکھا کہ آسمان سے اس کے لیے بھی طباق نازل ہوا، کھانا نازل ہوا۔ تو پہلے تو 2 شربت کے گلاس اور 2 روٹیاں تھیں، لیکن اس بار 2 نہیں نازل ہوئے، اس دفعہ 4 گلاس شربت کے نازل ہوئے اور 4 روٹیاں نازل ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کافر ہے، اگر یہ استدراجی قوت ہے، کرامت تو تجھ سے ہو نہیں سکتی، اگر یہ استدراجی قوت ہے اور میں کھانا پسند نہیں کرتا، میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں آپ کھائیں یا آپ کھائیں۔ اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو کھا لے، میں اس کافر کا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا حضرت آپ کھائیں، یا آپ کو بھی یہ 2 خوشخبریاں ہیں۔ اس نے کہا کیا 2 خوشخبریاں؟ اس نے کہا کہ 2 خوشخبریاں یہ یا 2 مبارک بات یہ ہے، جب میں سجدے میں گرا نا، اور سجدے میں جب میں تھا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر اسلام سچا دین ہے تو ہمارے لیے 2 شربت کے پیالے اتار، 2 روٹیاں اتار، اگر شیخ علی الخواص اگر اللہ تیرے ولی ہیں اور تیرے دوست ہیں، 2 اس کے لیے الگ سے اتار۔ تو کہا کہ میں آپ کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے آپ کے سب کے لیے اتارا ہے، اور اس بات کی مبارک پیش کرتا ہوں یہ اسلام ہے، سچا دین ہے، اور ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں۔ سمجھا نہیں بات کی؟ تو اس بات کو بھی یاد رکھنا۔ داتا علی اجمیری اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علی الخواص جیسا اللہ کا ولی وہ اس دور میں بھی نہ پہچان سکا یہ استدراجی قوت تھی یا کرامت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس دور کے اندر ایک اصول بیان کیا داتا علی اجمیری نے کہ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہوگی، ایمان کے بعد تقوی ہوگا، تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا تو اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان میں تقوی اختیار کرو۔ فاروق اعظم سے کس نے پوچھا تھا نا تقوی کیا ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے ایک کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور تم اپنے اس کانٹے دار جھاڑیوں سے تم گزرو، اور اپنا لباس جس طرح تم بچاؤ گے اس بچانے کا نام تقوی ہے۔ اس طرح اپنا ایمان بچانے کی بات ہے۔ سمجھا نہیں بات کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ داتا علی اجمیری 40 سال تک سفر میں رہے۔ کتنے؟ اور 40 سال سفر میں آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، آپ کا ایک روزہ بھی قضا نہ ہوا، آپ کا ایک جمعہ بھی قضا نہ ہوا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سفر کے دوران میں ایسے ایسے لوگوں سے ملا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص سے ملا جو 40 سال تک جس کا بستر زمین پہ نہ لگا، وہ دن میں بھی نہیں سوتا، رات میں بھی عبادت کرتا، دن کے کچھ پیر وہ آرام کرتا اور باقی ہمہ وقت وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں ایک ایسے شخص سے ملا کہ جو 20 سال کا تھا، 20 سال تک جس نے اپنی پہلو کو، اپنے جسم کو زمین بیٹھا نہیں کبھی، وہ کھڑا رہا عبادت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر، فقط اتنی دیر بیٹھتا جتنی دیر عبادت نماز کے دوران بیٹھا جاتا ہے، ورنہ اس کے یہ سے لوگ بھی گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا، میں سفر میں تھا، تو میں سفر کے دوران میرے اونٹ پر شیر نے حملہ کیا اور اس نے زخمی کر لیا، میں اس اونٹ سے دور ہوا، پھر شیر نے حملہ کیا، اس کو مار ڈالا، اور مارنے کے بعد کچھ جنگلی جانور آئے اسے کھانے کے لیے، شیر نے تھوڑا سا کھایا، کھانے کے بعد ایک لنگڑی لومڑی آئی، وہ اس اونٹ کو کھانے لگی۔ داتا علی اجمیری فرماتے ہیں کہ اس شیر نے میری طرف متوجہ ہوا اور انسانی آواز نے مجھے کہا کہ مرد وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کی کھا جائے، کہ لوگوں کا مال کھا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مرد وہ ہے کہ جو لقمہ کھائے اور باقی کھانا لوگوں کے لیے چھوڑ لے۔ اصل مرد وہ ہوتا ہے کہ جو خود کھائے اور پھر وہ لوگوں کو تقسیم کر لے۔ تو دادا علی فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ نصیحت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی کشف المحجوب کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرمایا کہ دنیا ایک دن کی ہے اور ہم فقیروں نے اسے روزے میں رکھا ہوا ہے، افطار اللہ کے پاس کریں گے۔
یعنی ہم نے اس کو ضائع نہیں کیا، ہم کوشش کرتے رہے۔ آپ فرماتے، داتا علی اجویری ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی نے دیکھا کہ وہ طواف کعبہ کر رہا ہے، وہ طواف کعبہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یا اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ کیا دعا کر رہا ہے؟ یا اللہ میرے سنگت، میرے سنگی، میرے دوستوں کو نیک بنا، ان کو اچھا کر، ان کو اعلیٰ کر لے۔ وہ طواف کعبہ کرتا ہے، وہ یہی دعا کرتا ہے، وہ صحیح کرتا ہے تو یہی دعا کرتا ہے، وہ ہمہ وقت یہ دعا کر رہا ہے۔ تو کسی نے اسے روک کے پوچھا اپنے لیے کیوں نہیں مانگتا، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتا اپنے لیے کہ اللہ تجھے نیک کر لے؟ آدھو فرمایا نہیں، حضور نے کہا کہ انسان کے ایمان اور اس کی پہچان اس کے دوستوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب میں اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ انہیں نیک کر لے، میں یہاں سے لوٹوں گا اور ان کے پاس بیٹھوں گا، ان کی سنگت اختیار کروں گا، جب وہ نیک ہوں گے تو میں بھی نیک ہو جاؤں گا۔ تو یہ داتا لیجیے کہا کہ اگر وہ نیک ہوئے تو میں بھی نیک ہو جاؤں گا، اگر وہ نیک نہ ہوئے تو میں جو حج کر کے جا رہا ہوں اور جو عمرہ کر کے جا رہا ہوں تو میرے اس عمرے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ایک ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں نا، بہت سے گروہ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، تو میں اس بارے میں نہیں جاؤں گا لیکن مختصر بات کرتا جاؤں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا صحابی کا عرس ہوا؟ صحابی کا ایک ہمارے یہاں اب میلاد کا مہینہ آ رہا ہے، یہاں بھی بہت سارے سوال ہوں گے۔ میں اختلافی بات نہیں کر رہا، میں حدیث مبارکہ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ تو ابھی ابھی لوگ پیدا ہوئے جو مزاروں پہ عرس کرتے ہیں۔ داتا علی اجویری کا 978واں عرس تھا۔ کتنے؟ 1000 سال ہونے والا ہے۔ کتنا؟ 1000 سال ہونے والا ہے ان کے عرس کو۔ ابھی جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تو ابھی بات کر رہے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ تو پرانے ہیں، یہ غوث اعظم کے زمانے سے پہلے، یہ تو داتا علی اجویری حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے بھی پہلے، حضرت بابا فرید سے بھی پہلے، حضرت سلطان باہو سے بھی پہلے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ جب ہندوستان آ رہے تھے نا، ہندوستان تو آتے ہوئے یہاں پر انہوں نے چلہ کیا 40 دن کا۔ آج بھی وہ چلہ گاہ موجود ہے، اگر کوئی دادا دربار پہ گیا دیکھا وہ چلہ گاہ وہ کیا ہے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے چلہ کیا، اور چلہ کرنے کے بعد جب آپ نے اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش دیکھی نا وہاں پہ، آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ مرد خدا وہ ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کا، اس کا فیض پوری دنیا میں اس لیے کہ اللہ کا نور اس سے نکل رہا ہے، کہا کہ اللہ کا نور اس سے نکل رہا ہے۔ آپ فرمایا کہ ناقصانہ پیر کامل کامل رہنما، اگر کوئی ناقص شخص ان کی طرف رجوع کرتا ہے تو رب اسے کامل بنا دیتا ہے، اور کامل شخص ان کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ انہیں اکمل بنا دیتا ہے، اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ جیسا عظیم شخص، آپ نے ان کے مزار پہ کھڑے ہو کے کہا کہ سید حجویر شاہ امم، سید حجویر مخدوم امم، کہ کہا کہ لوگوں تم اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ تو وہ شخص ہیں کہ جن کو ساری امت اگر ان کا احسان مند رہے اور ان کی خدمت کرتی رہے پھر بھی حق ادا نہ ہوگا۔ تاکہ جس وقت آپ آئے تھے نا لاہور میں، آپ کی اتنی ریاضتیں، اتنی محنتیں، اتنی مشقتیں، اتنی عبادتیں تھیں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صحابی کا عرس ہوا، صحابی کا مختصر مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم ہر سال، کب؟ ہر سال شہدائے احد جو شہید ہوئے تھے، آج بھی وہ قبرستان موجود ہے احد کا، جہاں شہیدوں کی قبریں اب بھی موجود ہیں، کہا کہ حضور کا معمول تھا ہر سال وہ دن آتا جس دن شہدائے احد شہید ہوئے تھے تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے مزاروں پہ حاضر دیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے۔ یہ معمول صدیق اکبر کا بھی تھا، یہ معمول فاروق اعظم کا بھی تھا، یہ معمول عثمان غنی کا بھی تھا، یہ معمول علی المرتضیٰ کا بھی تھا کہ آپ ہر سال شہدائے احد کے مزار پہ جاتے، قبروں پہ جاتے، دعا کرتے، ایصال ثواب کرتے۔ یہ سنت رسول ہے، یہ کیا ہے؟ سنت رسول ہے۔ اور پھر روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ آج ہم کسی اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے تو رب تعالیٰ اس کا اجر ہمیں مرنے کے بعد روز قیامت بھی عطا فرمائے گا۔ نسائی شریف کی حدیث مبارکہ اور سیاستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت فرمایا کہ روز قیامت جب رب تعالیٰ حکم دے گا
کہ جنتی جنت میں جائیں، کیا حکم دے گا؟ بولے جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ تو کہا کہ روایت میں آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ سے تکرار کریں گے، بات کریں گے، اللہ ان کی بات سنے گا، وہ ناز کے ساتھ گفتگو کریں گے، وہ پیار کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کر رہے ہوں گے، اور پھر جب وہ بات کریں گے رب تعالیٰ فرمائے گا کہ لوگوں تم تو جنتی ہو، جنت میں جاؤ۔ کہا کہ یا اللہ ایسے کیسے جائیں؟ ہمارے سے محبت کرنے والے کچھ لوگ ہیں جو ہم سے محبت کرتے، وہ دوزخ کے اندر ہے، انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو پھر کہ یا اللہ وہ تیری وجہ سے مجھ سے محبت کرتے تھے اور تیری وجہ سے ان کا تعلق میرے ساتھ تھا۔ حضور فرما رہے ہیں، نساء شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو پھر کہا کہ یا اللہ انہیں چھوڑ لو، انہیں جہنم سے آزاد کر لو۔ تو روایت حدیث کے لفظ ہے کہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جہنم کے دروازے پر، کیا فرمائے گا؟ جاؤ جہنم کے دروازے پر اور وہاں جا کے دیکھو دروازے میں کھڑے ہو کر جن کو تم پہچانتے ہو، جو تمہیں پہچانتا ہے، جو فقط ایسے ہی پہچانتا جو جس کو تم پہچانتے ہو، انہیں نکالو جنت میں داخل کر دو، انہیں نکالو جنت میں داخل کر دو۔ رب تعالیٰ اپنے ولی کی بات کو ٹالتا نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرمایا کہ روز قیامت ایک منظر حضور بیان فرما رہے ہیں، حضور ایک منظر بیان فرماتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ روز قیامت ایسا ہوگا کہ رب تعالیٰ کے فرشتے ایک گناہگار شخص کو جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے۔ کہاں لے کے جا رہے ہوں گے؟ بات آخری مختصر کر رہا ہوں، جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، اور جب فرشتے اسے پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے اور ایک شخص جنت میں اپنے وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہوگا، اب وہ دونوں آمنے سامنے آ جائیں گے، یہ جہنمی ادھر سے آ رہا ہے، جنتی ادھر سے آ رہا ہے، اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ سامنا ہوگا، یعنی ان کی ملاقات ہوگی۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ولیوں سے ملاقات میں یہاں بھی کراؤں گا، وہاں بھی کراؤں گا۔ سمجھا رہی بات؟ کہ اللہ کے دوست سے ملنا، کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے پھر بہانے تلاش کرتا ہے اس کو بخشش کے۔ کہا کہ اس سے جب وہ سامنے دیکھے گا جاننے والا شخص جو اللہ کا دوست تھا، وہ جنت میں جا رہا ہے، وہ فرشتوں سے ہٹ کر بھاگے گا، اس کے بعد کہے گا کہ بندے، اے اللہ کے نیک بندے، مجھے جاننا کہاں نہیں؟ کہا میں وہ شخص ہوں جب آپ کسی وقت دنیا کے اندر ہمارے محلے میں آئے تھے، ہمارے علاقے میں آئے تھے، تو آپ وضو، ایک روایت میں آتا ہے اس کو کہے گا کہ آپ نے وضو کے لیے پانی تھا نہیں تھا تو میں نے وضو کا پانی لے کے آیا تھا۔ اور ایک شخص کہے گا، ایک روایت میں بھی آیا، وہ کہے گا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا۔ کہا کہ میں پھنس گیا ہوں، میں محبت کرتا ہوں، اس سے پھنس گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں روایت مشکاۃ شریف کے حدیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت نہیں جائے گا، واپس جائے گا، وہ وہیں کھڑا ہوگا جہنمی، وہ واپس جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس نے دنیا مجھے پانی بھی پلایا تھا، وضو بھی کروایا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا تو یا اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، اس کی محبت تیری وجہ سے تھی، مجھے تیرا دوست سمجھتا تھا اور مجھے تیرا پیارا سمجھتا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا تو کہا کہ یا اللہ یہ دوزخ میں جا رہا ہے، گناہ گار ہے، اس کو عذاب ہے، تو کہ یا اللہ اسے معاف کر لے۔ تو کہا وہ جہنم میں جانے والا شخص جسے فرشتے پکڑ کے دوزخ میں لے جا رہے ہوں گے، جب ایک ولی سفارش کرے گا، جب اللہ کا نیک بندہ اس کو راستے میں ملے گا، فقط جان پہچان اس کی سفارش کرے گا۔ روایت میں آتا رب فرمائے گا اچھا وہ تجھ سے محبت کرتا تو پھر میں بھی اس سے محبت کر دوں، اسے جنت میں داخل کر دے۔ سمجھا نہیں بات؟ پھر رب اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یاد رکھنا کہ اولیاء اللہ کا تعلق، روحانیت کے اندر اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر انسان کا کسی نیک بندے سے تعلق نہیں تو پھر یاد رکھنا کہ پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ کسی حالت کا نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی سنگت ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی۔ آخری بات یہ کہ بات کو ختم کروں گا، داتا علی حجوی علی رحمہ کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ سفر میں تھے۔ کس میں تھے؟ بولے سفر میں تھے، دریائی سفر تھا، کشتی میں سوار تھے۔ تو سفر کے موقع پر کچھ آپ نے سر کے بال ترشوائے تھے، ٹن کی ہوئی تھی، تو کچھ بچے جو شریف تھے انہوں نے آپ کے سر کے اوپر چپیٹ مارنا شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہے اگر کوئی اس طرح شیطانی کرے تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر دوسرا مارا، تیسرے آ کے تھپڑ مارا، چوتھے نے مارا، ساتویں، اس طرح ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت داتا علی حجویری خاموش بیٹھے رہے
اور وہاں کے شریف لوگ جتنے بھی کشتی میں سوار تھے وہ سارے لوگ آپ کی توہین کرنے لگے، آپ کے سر کے اوپر تھپڑ مارنے لگے۔ وہ بچوں کی شیطانی تھی، ایک کھیل شروع ہو گیا۔ اسی وقت اللہ رب العزت کا پیغام آیا، کہا کہ اے داتا، اگر تو چاہے تو ہم اس کو غرق کر لیں، اس پوری کشتی کو ڈبو لے، ان سب پر عذاب نازل کرے۔ تو کہا کہ اے مالک، تیری قدرت میں کوئی بعید نہیں، اگر تو پلٹنا چاہتا ہے تو ان کے دلوں کو پلٹ دے۔ کہ اللہ یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، یہ میں نہیں جانتے کہ میں کیا ہوں، میں تیرا دوست ہوں، اے اللہ انہیں غرق نہ کرنا، ان کے دلوں کو پلٹ دے۔ کہا کہ داتا نے اس بری کی دعا تھی، روایت میں موجود ہے، کہا کہ جب دعا کر کے ختم ہوئے وہ سارے آپ کے قدموں میں آ کے معافی مانگنے لگے، اور کہا سب نے توبہ کی۔ روایت میں آتا کشتی میں سوار جتنے بھی لوگ تھے وہ مرنے سے پہلے اللہ نے کسی کو قطب بنا دیا، کسی کو ابدال بنا دیا۔ سمجھا نہیں؟ تو کہا کہ اولیاء اللہ کی دشمنی بھی نقصان دیتی ہے، اولیاء اللہ کا دوستی بھی فائدہ دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا یہ معمول بنا دیں، یہ طریقہ بنا دیں۔ اگر آپ کسی چیز کو نہیں مانتے، بھئی آپ نہیں مانتے ہیں نا، میں کہوں کہ میں بارش کو نہیں مانتا، کیا میرے ماننے سے بارش ختم ہو جائے گی؟ میں کہوں میں سورج کو نہیں مانتا، کیا میرے نہ ماننے سے سورج کی تابناکیاں ختم ہو جائیں گی؟ میں کہہ دوں کہ چاند کی روشنی کو میں نہیں مانتا، تو میرا قصور ہو سکتا ہے، میری خامی ہو سکتی ہے، میرے اندر کوتاہی ہو سکتی ہے۔ رب کا فیض تو قیامت تک چلتا رہے گا، اولیاء کا فیض تو قیامت تک چلتا رہے گا، اولیاء کی برکتیں تو قیامت تک چلتی رہیں گی۔ یہ بس حصے کی بات ہے کہ کون کس راستے کو چن لیتا ہے، کون کس لیے اپنے آپ کو کس راستے میں ڈال لیتا ہے۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوری کائنات کافر ہو جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پوری کائنات مسلمان ہو جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی سجدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ دل دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ دل دیکھتا ہے۔ اللہ کو اس بات میں بڑا غصہ آتا ہے جب اللہ کے دوست کے ساتھ کوئی دشمنی کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ من آل ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں جنگ کرتا ہوں اس سے، اللہ کہتا ہے مجھ سے لڑائی اس کی ہے، میں اسے ماروں گا، مجھ سے وہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یاد رکھنا کہ اگر ہم کسی کو نہیں مانتے، ہمارے نہ ماننے سے وہ چیز ختم تھوڑی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا قیامت تک اولیاء کا فیض چلے گا، قیامت تک اللہ کی برکتیں چلیں گی، اللہ کا نور حضور کے صدقے یہ اولیاء اللہ کی صورت میں قیامت تک آتا رہے گا۔ تو داتا علی اجویری نے اولیاء کی پہچان کا ایک نصاب دیا، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی یہ نصاب دیا ہے، اور ان کی محبت اللہ رب العزت ہماری نسلوں میں نصیب فرمائے۔ اگر کوئی شخص کہ یہ نہیں ہے تو نہیں ہے، اس کی خامی ہے۔ اگر چمگادڑ کو دن میں نظر نہیں آتا، قصور چمگادڑ کا ہے، دن کا نہیں ہے۔ اندھے کو اگر سورج دکھائی نہیں دیتا تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، سورج کا قصور نہیں ہے۔ تو ہم یہ اصول یاد رکھنا کہ اگر ہم کسی چیز کو مانتے نہیں، اس کا مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں نہ، یہ ہمارا قصور ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ اللہ کے عجائبات، اللہ کا شاکار، اللہ کی ہونے والی باتیں وہ قیامت تک چلتی رہیں گی۔ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، یہ آباد کرنے والے آباد ہوتے رہیں گے اور ختم کرنے والے ختم ہوتے رہیں گے، اسے پھیلانے والے خود پھیلتے، نسلیں پھیلتے رہیں گے، اسے سمیٹنے والے خود سمیٹتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتفاق اتحاد محبت نصیب فرمائے، اور جو کچھ سنا اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمعے کی نماز کے بعد